لاہور واپس جانے سے پہلے مجھے 2 کام اور نپٹانے تھے۔ مجھے نوازش علی کی بیوی سے ملنا تھا، جس کا پرانا پتہ مجھے مل گیا تھا۔ پھر مجھے سیما کے پرانے پتے کی تصدیق کرنا تھی۔ نوازش علی کے ایک پرانے پڑوسی دکاندار نے مجھے اس کی بیوی کا موجودہ پتہ دے دیا۔ وہ اب بھی کبھی کبھی پرانے محلے کے چکر لگاتی تھی، مگر 2 سال سے غائب تھی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میری تلاش رائے گاہ نہیں گئی۔ 40 سال سے زائد عمر کی وہ عورت ایک شادی دفتر چلا رہی تھی۔ کیا آپ کوئی فیچر بنا رہے ہیں؟ اس نے مجھے اندر لے جانے کے بعد کہا۔ میں نے کہا، مجھے تو علم نہیں تھا کہ آپ کوئی شادی دفتر چلا رہی ہیں، ورنہ بہت پہلے حاضر ہوتا۔ باہر آپ نے سائن بورڈ نہیں دیکھا؟ وہ مسکرائی۔ پچھلے 4-5 سال سے میں یہ کام کر رہی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے، پیسہ تو اتنا نہیں کمایا، لیکن نیک نامی ضرور کما لی ہے۔ حالانکہ زیادہ تر لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں۔ خیر چھوڑیے، آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا۔ میں نے کہا، مسز نوازش علی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ یہ کسی ضرورت مند کا فون تھا۔ جتنی دیر وہ اس سے بات کرتی رہی، میں ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتا رہا۔ گھر کی کسی چیز سے بھی دولت مندی عیاں نہیں تھی۔ فرنیچر معمولی اور پرانا تھا۔ دیواروں پر رنگ ہوئے کئی سال گزر گئے تھے۔ قالین میلا ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود آرائش میں سلیقہ نظر آتا تھا۔ ایک کارنر ٹیبل پر چند فریم شدہ تصویریں رکھی تھیں۔ ایک میں وہ خود 2 بچوں کے ساتھ تھی۔ یہ کم سے کم 2 سال پرانی تصویر تھی، جس میں وہ جوان اور بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ ان میں سے ایک 8-9 سال کا یا کچھ زیادہ تھا۔ اس کی صورت کے نقوش ماں سے ملتے تھے۔ دوسرا چھوٹا اور بالکل مختلف تھا۔ دوسری لڑکی تھی۔ لوگ اب مجھے باجی ثریا کہتے ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ عمر میں تو مجھ سے بہت کم ہیں۔ وہ پھر مسکرائی، مگر اس کی مسکراہٹ میں کچھ عجیب سا دکھ اور حزن و ملال تھا۔ کال بیل بجی تو اس نے اٹھ کے باہر جھانکا، پھر اندر والے دروازے تک جا کے آواز دی، شاہد، ٹرک آ گیا ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی اور اپنی جگہ آ بیٹھی۔ دراصل میرے بیٹے نے نیا مکان لیا ہے ادھر شادمان کی طرف۔ سامان کی شفٹنگ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، آپ مصروف ہیں تو میں پھر کسی وقت آ جاؤں گا۔ نہیں، مجھے کیا کرنا ہے؟ بیٹا شفٹ کر رہا ہے، میں تو یہیں رہوں گی۔ یہ بیٹا ہے آپ کا؟ میں نے دوسری تصویر کی طرف دیکھا، جس میں ایک نوجوان اور اس کی دلہن شادی کے جوڑے میں نظر آ رہے تھے۔ یہ تصویر زیادہ پرانی نہیں لگتی تھی۔ تیسری تصویر میں اس کی بیٹی دلہن بنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مزید دکھی ہو گئی۔ 1 سال پہلے شادی ہوئی تھی اس کی۔ پتہ نہیں قصور کس کا تھا۔ میں نے تو اپنی طرف سے بہت کوشش کی، مگر اس کی بیوی کسی قیمت پر میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ مجھے ساتھ لے جانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ بیٹی کی شادی 3 سال پہلے کر دی تھی۔ میں نے اس افسوسناک معاشرتی مسئلے سے پہلو تہی کرنے کے لیے کہا، میں دراصل آپ کے شوہر سے ملنے آیا تھا، مسز نوازش علی۔ اس کا چہرہ پرشکن ہو گیا۔ پھر تو آپ غلط جگہ آ گئے مسٹر قدوس قریشی۔ میں نے کہا، کیا وہ یہاں نہیں رہتے؟ جی نہیں، اور نہ اب وہ میرے شوہر ہیں، اس نے رکھائی سے کہا۔ میں نے بہت پہلے اسے چھوڑ دیا تھا، عدالت کے ذریعے خلا حاصل کر لی تھی۔ میں نے کہا، دیکھیے، یقیناً آپ کے پاس کوئی معقول وجہ بھی ہوگی، یا آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ اخبار والے بہت کچھ فرض کر کے بھی چھاپ دیتے ہیں، اس لیے میں وضاحت کروں۔ میں ساری زندگی کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں گزار سکتی تھی جو دھوکے فراڈ کے الزام میں جیل کاٹ چکا ہو۔ ہم عزت دار لوگ ہیں قریشی صاحب۔ میرے والد بہت بڑے عالم تھے، باعمل۔ میرا بھائی ایک ایسے محکمے کا افسر تھا جہاں رشوت نہ لینا جرم سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کی کھوپڑی الٹی تھی۔ یہ گھر کی تربیت کا اثر تھا۔ اس نے رشوت دینے کی کوشش کرنے والے ایک ٹھیکیدار کو گرفتار کرا دیا تھا۔ وہ بہت بڑا ٹھیکیدار تھا اور اس نے بدماش بھی پال رکھے تھے۔ اس نے میرے بھائی کا ٹرانسفر کرا دیا اوپر دوسری دنیا میں۔ میرا دماغ بھی ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا، لیکن اصل فراڈ کرنے والا تو کوئی اور تھا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نوازش بھی اپنے پارٹنر وحید مراد کے جرم میں برابر کا شریک نہ ہوتا
تو بہت پہلے اس کاروبار سے الگ ہو جاتا۔ وہ سب جانتا تھا کہ وحید مراد کیا کر رہا ہے۔ اس کی ہر اسکیم فراڈ تھی۔ وہ دھوکہ دہی سے پیسے اینٹھ رہا تھا اور نوازش سے ہر بوگس دستاویز پر دستخط کرا رہا تھا۔ نوازش کوئی بچہ تو نہیں تھا، وہ بھی اتنا ہی لالچی تھا جتنا وحید مراد۔ آخر جائز طریقے سے بھی تو منافع کمایا تھا انہوں نے۔ شاد آباد اسکیم بہت کامیاب رہی تھی، مگر ان کے دماغ میں راتوں رات کروڑ پتی بننے کا بھوت سوار تھا۔ کیا ہوا اس کا انجام؟ وحید مراد سب کو سمیٹ کر نکل گیا۔ نوازش کے لیے چھوڑ گیا صرف قرضے، لوگوں کی دشمنی، بدنامی اور ذلت۔ ہمارا سب کچھ چھن گیا۔ ایک بہت بڑی کوٹھی تھی، 2 کاریں تھیں، سب ضبط کر لیا گیا۔ پھر ایک نے خودکشی کر لی، دوسرا جیل چلا گیا۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسے شخص کا سایہ بھی میرے بچوں پر پڑے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایک نوجوان اچانک اندر آیا اور مجھے دیکھ کر ٹھٹکا، امی، میں وہ کپڑوں کی الماری لے جاؤں؟ عورت نے اپنی آنکھیں خشک کر کے گہری سانس لی۔ تم ہر چیز لے جا سکتے ہو بیٹے، پوچھے بغیر، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ نوجوان نے کچھ خفت سے مجھے دیکھا، لیکن کوئی سوال کیے بغیر باہر نکل گیا۔ مجھے اس عورت کے لیے دل میں بڑا رحم محسوس ہوا، جو اپنے شوہر کو گنوا چکی تھی اور اب بیٹا بھی اسے چھوڑ کے جا رہا تھا۔ وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، جیل سے رہائی کے بعد آپ کی اپنے سابق شوہر سے ملاقات نہیں ہوئی؟ ہوئی تھی، وہ یہاں آ گیا تھا۔ یہ میرے والدین کا چھوڑا ہوا گھر ہے، میں نے اسے گھر میں گھسنے نہیں دیا۔ جب خلا ہو گئی تو کچھ عرصے وہ بچوں سے ملتا رہا، شاید کو اکثر فون کر لیتا تھا، پھر خود ہی یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک بیٹی لاہور میں ہے، اس کا رابطہ رہتا ہے باپ سے۔ اپنی بیٹی کا پتہ بتا سکتی ہیں آپ؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے معلوم ہے، آپ اپنے طور پر معلوم کر لیں گے، لیکن کیا آپ اسے بخش نہیں سکتے؟ میں نے کہا، باجی سریا، آپ نے بالکل غلط سمجھا ہے۔ میں ہرگز آپ کو تماشا بنانے نہیں آیا، مجھے آپ سے پوری ہمدردی ہے۔ میں تو صرف نوازش کا پتہ معلوم کرنا چاہتا تھا، جو شاید آپ کی بیٹی بتا سکے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، وہ کسی لانچ پر رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ گھر نہیں ہے اس کا؟ قریشی صاحب، وہ بہت عیاش آدمی تھا۔ یہ بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے بہت عرصہ برداشت کیا، مگر بعد میں اس نے جوا اور شراب بھی شروع کر دی۔ جب وہ جیل گیا تو انتہا ہو گئی۔ عورت تو بچوں کی وجہ سے مجبور ہوتی ہے۔ اس نے اپنا گھر پھر کیوں نہیں بسایا؟ کیوں رہتا ہے اس لانچ پر جو پہلے وحید مراد کا عشرت کدہ تھی؟ کیا وہ لانچ وحید مراد کی تھی؟ ہوگی، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا۔ میں تو صرف ایک بار گئی تھی اس پر، گہرے سمندر میں سارا دن گزارا تھا۔ بہت اچھی، خوبصورت اور سجی سجائی لانچ تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ لانچ پر کسی قسم کی پارٹیاں ہوتی تھیں اور ان میں کیسی کیسی عورتیں آتی تھیں۔ 3-4 سال پہلے تک نوازش اسی میں رہتا تھا، اب پتہ نہیں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو باجی سریا، مجھے افسوس ہے کہ شاید میں بہت غلط وقت پر آیا۔ میرے کسی سوال سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ اس نے ایک پرمتانت مسکراہٹ کے ساتھ کہا، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ میں اپنا دکھڑا لے کر بیٹھ گئی۔ آپ سے چائے کو بھی نہیں پوچھا۔ میں نے کہا، چائے پینے کے لیے میں پھر کبھی آ جاؤں گا۔ فی الحال اس بارے میں سوچا تو نہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ کسی روز گھر بسانے کا خیال آئے تو آپ سے ہی رجوع کرنا پڑے۔ وہ مسکرائی۔ تم جیسے آدمی کو لڑکیوں کی کیا کمی؟ لڑکیاں تو واقعی بہت ہیں، لیکن آپ کو اپنے جیسی کوئی نظر آئے تو صورت اور سیرت میں تو مجھے فون کر دیں، میں سر کے بل دوڑتا ہوا آؤں گا۔ تعریفی الفاظ نے اس کے چہرے پر تھوڑی سی بشاشت پیدا کی۔ شاید شادی دفتر میں کوئی جنت کی حور یا کوکب کی پری تلاش کرنے والوں میں سے کسی نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی ہوگی کہ ایسی بات کریں۔ وہ مجھے چھوڑنے دروازے تک آئی۔ دروازے کے سامنے کھڑا ہوا ٹرک سامان سے بھر گیا تھا۔ اندر سے کسی تیز مزاج عورت کی تیز آواز سنائی دے رہی تھی، شاہد بھائی، یہ کیوں چھوڑ رہے ہو یہاں؟ اب تمہاری ماں کو اس کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ تمہیں تو ہر بات سمجھانی پڑتی ہے۔ چلو اسے بھی رکھواؤ۔ اوفو، یہ بھی لے جاؤ۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔
میں نے کہا باجی سریا، ایک آخری بات میری طرف سے، بالکل اطمینان رکھیے، آپ سے جو بھی بات ہوگی آف دا ریکارڈ تھی، اس کا ایک لفظ بھی نہ میری زبان سے نکلے گا اور نہ میرے قلم سے۔ اس نے مسکرا کے کہا تھینک یو اور دروازہ بند کر لیا۔ آگے ٹرک نے راستہ روک رکھا تھا۔ میں اپنی گاڑی کو ریورس گیئر میں پیچھے لے گیا اور میں نے گاڑی کا رخ ناظم آباد کی طرف موڑ دیا۔ سیما خان، یہ سیما نظام الدین کے پاسپورٹ پر درج پتہ میرے ذہن میں تھا۔ آدھے گھنٹے کی جستجو کے بعد میں نے وہ گھر تلاش کر لیا، لیکن مجھے سامنے کی طرف آویزاں ایک چھوٹے سے سائن بورڈ کو دیکھ کر مایوسی ہوئی، جس پر برائے فروخت لکھا ہوا تھا اور ایک فون نمبر۔ ایک پی سی او سے میں نے یہ نمبر ملایا تو دوسری طرف سے اشرف نام کے کسی بروکر نے کہا پرائم پراپرٹی۔ میں نے مکان کا نمبر بتا کے کہا اگر اس کی خرید کے سلسلے میں بات کرنی ہو تو۔ اس نے کہا میں آپ کو پتہ سمجھا دیتا ہوں، آپ کہیں قریب ہی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اس گھر کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مین روڈ پر آ جائیں، آغا جوس سینٹر کے سامنے میری ایجنسی ہے۔ 10 منٹ بعد میں نے اس دکان میں قدم رکھا جو اس نے اپنے ہی گھر میں نکالی ہوئی تھی۔ وہ عمر رسیدہ آدمی تھا، صرف اس لیے کہ اسے شک نہ ہو میں نے اس کے ساتھ جا کے مکان کو اندر سے دیکھنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ وہ گلی کے کونے والا اور 233 گز کا خاصا پرانا مکان تھا، جس کی مناسب دیکھ بھال بھی نہیں کی گئی تھی۔ شاید فروخت کا فیصلہ کرنے کے بعد اس پر رنگ کرا دیا گیا تھا۔ میں نے اندر گھوم پھر کے اچھی طرح دیکھا، لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کسی الماری میں کاغذ کا ایک پرزہ نہیں چھوڑا گیا تھا، کسی دروازے پر یا دیوار پر کوئی نام یا فون نمبر نہیں لکھا ہوا تھا۔ شاید اب کسی لاک یا ہینڈل پر سیما کے فنگر پرنٹ تک باقی نہ تھے۔ قیمت کی بات ہو گئی تو میں نے کہا مالک کون ہے اس گھر کا؟ مالک پہلے تو نظام الدین صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے سرسری دلچسپی ظاہر کی۔ پھر اب ان کی بیوہ ہیں، میں نے ہی اس کی ملکیت ان کے نام کرانے کی قانونی کارروائی پوری کی تھی، پرانے کرایہ داروں کو بڑی مشکل سے نکالا تھا۔ میں نے کہا نظام الدین صاحب کا انتقال کب ہوا؟ اس نے سوچ کے بتایا 11 سال ہو گئے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، پی آئی اے میں تھے، نائٹ شفٹ سے لوٹ رہے تھے کہ کسی ٹرک نے ان کی کار کو ٹکر مار دی۔ بہت اچھے آدمی تھے۔ میں نے کہا آپ کے اچھے مراسم تھے فیملی سے؟ بہت پرانے۔ جب ناظم آباد کی اسکیم شروع ہوئی تو ہم نے پلاٹ لیے تھے۔ میرا مکان پہلے بنا، جس دن ایوب خان کا ماشاءاللہ لگا اسی دن میں اس گھر میں آیا تھا جس میں ایجنسی ہے۔ 2 مہینے بعد وہ آ گئے، میری شادی ہو چکی تھی، ان کی بعد میں ہوئی۔ میں نے کہا اچھا تو اب اگر ان کی بیوہ سے ملنا ہو تو کہاں ہیں وہ؟ اس نے کہا جنرل پاور آف اٹارنی ہے میرے پاس۔ میں نے تھوڑے تذبذب کا مظاہرہ کیا، پھر بھی کہاں رہتی ہیں آخر وہ؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں، پہلے کراچی سے لاہور چلی گئی تھی، پھر شادی کر لی، بیرون ملک تھی، مجھے فون کرتی رہتی تھی۔ میں نے کہا کب سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی؟ ملاقات ابھی 1 سال پہلے ہوئی تھی، 7 سال بعد کرایہ داروں نے جان چھوڑی تو وہ آئی تھی، منتقلی کے کاغذات پر دستخط کیے، میرے ساتھ رجسٹرار کے دفتر بھی گئی اور کے ڈی اے آفس بھی، میرے ہی گھر میں ٹھہری تھی۔ کہنے لگی کہ چچا بس اب اس گھر کو بیچ ڈالو، کرایہ داری کا روک نہیں پالنا مجھے۔ 6-7 سال سے کرایہ وصول کر کے میں اسی کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس سے گھر کو کچھ مرمت اور رنگ و روغن کرا دیں۔ پاور آف اٹارنی دے کر چلی گئی۔ بات یہ ہے کہ اب اسے پیسے کی ضرورت تو ہے نہیں۔ کوئی لاٹری نکل آئی ہے کیا، یا کسی کروڑ پتی کو پھانس لیا ہے؟ شوہر کیا کرتا ہے؟ میری بات غالباً اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ میں اس سے ملا تو نہیں، لیکن وہ ہے کوئی بہت بڑا بزنس مین، امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ میں نے زیادہ پوچھا بھی نہیں، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ کچھ نہیں، بس آدمی کا وقت بدل جاتا ہے، وہ خود اتنی بدل گئی ہے۔ میرے سامنے اسکول جاتی تھی، گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی، اب تو پہچانی نہیں چاہتی۔ اچھا، طور طریقے، لباس، زبان، اب وہ یہاں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ شاید یہ علاقہ اسے غریب بستی لگتا ہوگا۔ خیر یہ سب اس لیے بتایا میں نے
کہ آپ کا ارادہ ہو تو سودا کم میں بھی ہو جائے گا۔ وہ جان چھڑانے کی فکر میں ہے، اچھی قیمت ملے نہ ملے آپ آفر دیں۔ میں نے کہا آپ ابھی لیں پوری قیمت، مگر آپ کا کہنا ہے کہ وہ سال بھر سے پہلے آئی تھی، اس کے بعد سے فون پر بات کر رہی ہے۔ اب یہ معاملہ ہے قانونی اور لاکھوں کا، اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ مل سکتی ہے، آ سکتی ہے ضرورت پڑنے پر، اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہونا چاہیے۔ پاور آف اٹارنی تو خود بخود غیر قانونی اور ختم ہو جاتی ہے اگر پاور دینے والا نہ رہے۔ اس نے سر ہلایا۔ بس یہی ایک پرابلم ہے۔ گزشتہ 6 ماہ میں درجنوں گاہک آ کے چلے گئے۔ سامان نہیں ایسا ہے، کوئی صورت دیکھ کے میرا اعتبار کیوں کرے؟ آپ کے پاس کوئی فون نمبر نہیں ہے؟ اس کا یا اس کے شوہر کا، گھر کا یا دفتر کا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ضرور ہوگا، مگر وہ دیتی نہیں، خود فون کر لیتی ہے۔ اب تو 6 مہینے ہو گئے، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ آپ مجھے اپنا فون نمبر دے جائیں، میں سب کے فون نمبر لے کر رکھ لیتا ہوں۔ کیا کروں؟ اس بار کہہ دوں گا کہ ایسے تو کبھی سودا نہیں ہوگا۔ وہ آپ سے بھی چھپاتی ہے؟ میں نے افسوس سے کہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ٹال دیتی ہے کہ ہم ایک جگہ نہیں رہتے، کوئی گھر نہیں ہے، یہاں آتے ہیں تو ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، مستقل ٹھکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کے شوہر کا نام کیا ہے؟ مرزا اکبر بیگ بتایا تھا اس نے۔ میں نے پوچھا خاتون کے سابق شوہر سے بچے وغیرہ نہیں ہیں؟ ان کے بھائی بہن یا رشتہ دار؟ آپ کے اتنے پرانے مراسم تھے، آپ بھی کسی کو نہیں جانتے؟ سیما خود اکلوتی تھی، اس کے بچے نہیں ہوئے، ماں باپ مر گئے، پہلے شوہر کے عزیز و اقارب ضرور تھے، مگر اب پتہ نہیں کہاں ہیں۔ اچھا، میں رابطہ کر لوں گا آپ سے اگر اس کا فون نمبر آیا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میری ساری سراغ رسی رائے گاں گئی، تاہم ایک بات کی تصدیق ہو گئی، وحید مراد اس کا شوہر نہیں تھا، نظام الدین اس کے پہلے شوہر کا نام تھا، اور وحید مراد اس کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پر نظام الدین بن گیا تھا۔ سیما اس کی دھوکے بازی اور جال سازی میں پارٹنر تھی، اور وہ دونوں بڑی ڈھٹائی سے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر میاں بیوی کی حیثیت سے دنیا بھر میں گھوم رہے تھے۔ سیما نے ایک پرانے چاہنے والے کو شوہر کا نام غلط بتا دیا تھا تاکہ کوئی اسے نام سے بھی تلاش نہ کر پائے۔ اگر میں کراچی کی ٹیلی فون ڈائریکٹری لے کر مرزا اکبر بیگ نام کے ہر شخص کو فون کرتا تو ان سب کا جواب ایک ہی ہوتا کہ وہ کسی سیما کو نہیں جانتے۔ امجد فاروقی یہ جاننے کے لیے بہت بےتاب تھا کہ کراچی میں میری جستجو کا حاصل کیا رہا۔ ابھی تک میں وحید مراد کے پارٹنر نوازش علی کو تلاش کرنے میں ناکام رہا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ میری پیش رفت صحیح سمت میں ہو رہی ہے۔ لاہور پہنچتے مجھے امجد فاروقی کا فون موصول ہوا۔ وہ اگلے دن مجھ سے لنچ پر ملنا چاہتا تھا۔ جب میں ہوٹل پہنچا تو اس نے مجھے دروازے سے داخل ہوتے ہی دیکھ لیا اور اپنی جگہ کھڑے ہو کے ہاتھ ہلایا۔ وہ ایک کونے والی میز پر قابض تھا جو الگ تھی، اور وہاں شیشوں کی دیوار سے 2 طرفہ منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں نے رسمی طور پر تاخیر کی معذرت کی۔ اس نے فوراً آرڈر دے دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو۔ معاملات تو آج بھی وہی ہیں جہاں روز اول تھے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، پہلے صرف شک تھا کہ وہ مرحوم وحید مراد نہ ہو، اب شک کی کوئی بات نہیں رہی۔ میں اس سے مل چکا ہوں اور تصدیق ہو گئی ہے کہ تمہاری انشورنس کمپنی کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے، لیکن وہ ہاتھ تو نہیں آیا۔ جو سراغ ملے ہیں وہ نظر نہ آنے والے تیروں کے نشانات کی طرح ہیں، ایک ہی سمت میں اشارہ کرتے ہیں۔ یہ ایک فیملی ڈرامہ تھا جو اپنے طے شدہ کلائمیکس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ابھی ابھی مجھے ایک اہم لیکن جزوی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا یہ جو وحید مراد ہے یہ ڈبل مرحوم ہے، مجازی طور پر تو مرا ہی تھا خودکشی فرما کے، حقیقی طور پر بھی مر چکا ہے 11 سال پہلے۔ اس نے سر کھجایا۔ دیکھو یار، میں پہلے ہی کنفیوز ہوں۔ میں نے کہا میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے
جو اس کی بیوی بنی ہوئی ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس عورت نے وحید مراد کو مرحوم شوہر بنا لیا ہے۔ نظام الدین اس کا پہلا شوہر تھا جو 11 سال پہلے ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ وہ عورت سیما اسے نظام الدین بنا کے ساتھ لیے پھر رہی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نکاح کر لیا ہو۔ دیکھو یار، اس وقت میرا پیٹ ہی نہیں دماغ بھی خالی ہے، اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آؤ پہلے کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک، اول طعام بعد کلام۔ کھانے کے بعد وہ کچھ پرسکون ہوا اور کہنے لگا، ہاں اب بتاؤ، سمجھاؤ۔ میں نے کہا، کیا تم نے سلطان وحید مراد کے بارے میں شائع ہونے والی خبریں دیکھی ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سنا ہے، وہ بھی باپ کے نقش قدم پر چلنے لگا تھا، ہوش سنبھالتے ہی سرکاری مہمان تھا۔ میں نے کہا، کراچی کی خبریں تھیں اس لیے یہاں نہیں لگی۔ وہ جیل سے فرار ہو گیا تھا 3 ساتھیوں کے ہمراہ۔ انہوں نے سیدھا لاہور کی طرف رخ کیا، ایک گاڑی چھینی، پھر دوسری، اسی چکر میں قتل بھی کر دیا۔ پولیس کے ہاتھوں 2 تو مارے گئے ہیں، تیسرا اسپتال جا کے مرا یا شاید مار دیا گیا۔ صرف سلطان مفرور ہے۔ انہی کارناموں سے اس کے شاندار مستقبل کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک دن پھانسی چڑھے گا عین عالم شباب میں، انشاءاللہ۔ میں نے کہا، اس کو جیل سے فرار کرانے کے لیے 10 لاکھ رشوت دی گئی تھی۔ یہ تم کو کس نے بتایا؟ خود رشوت لینے والے جیلر نے، مگر مجھے شک ہے کہ اس نے پورا سچ نہیں بتایا۔ رقم میں ڈنڈی مار گیا۔ 10 لاکھ ایک قیدی کو فرار کرانے کے لیے تو ہو سکتے ہیں، مگر 4 قیدیوں کے لیے یہ بہت کم ہے۔ خیر، پتہ چل جائے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ رقم ریحانہ نے ادا کی ہو اپنے لخت جگر کو چھڑانے کے لیے؟ زیادہ شک مجھے اس کے باپ پر ہے، وہ اسی لیے کراچی میں تھا۔ جس دن بیٹا جیل سے فرار ہوا وہ بھی غائب ہو گیا۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں مقیم تھا۔ اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت عورت تھی جو ہرگز شریف عورت نہیں ہے، اور ایسی عورت یا تو زر خرید ہوتی ہے یا پھر کرائے پر ملتی ہے۔ ظاہر ہے اس کا کرایہ بھی کم نہیں ہوتا۔ وحید مراد نے پچھلے 7-8 سال میں کافی دولت اکٹھی کی ہے۔ وہ اسی جعلی پاسپورٹ پر باہر جاتا رہا ہے، اور یہ عورت اس کی بزنس پارٹنر ہی ہوگی۔ ایسی عورتیں منشیات فروشوں کے لیے ڈھال کا کام کرتی ہیں، بند راستے کھولنے میں بھی کام آتی ہیں اور کاروبار کو ترقی دینے میں بھی۔ میرا خیال تھا کہ باپ بیٹا اب لاہور کا رخ کریں گے۔ یار، وہ کیوں آئے گا یہاں؟ میں نے کہا، دیکھو، اس سارے معاملے کو میری نظر سے دیکھو۔ آج سے 8 سال پہلے وحید مراد نے کروڑوں کا فراڈ کیا اور اپنے بزنس پارٹنر کو پھنسا کے بھاگ گیا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ اپنے ساتھ کتنی رقم لے گیا تھا۔ یہاں وہ کچھ نہیں چھوڑ کے گیا تھا جو ضبط کیا جا سکے۔ جانے سے پہلے وہ اپنا سارا پلان بیوی کو سمجھا گیا تھا اور بیوی نے سمجھ لیا تھا۔ 7 سال پہلے جب اس نے خودکشی کا ناٹک کیا تو اس کی موت کا ثبوت کوئی نہیں ملا تھا۔ صرف بیوہ نے واویلا کیا کہ خط اسی کا ہے، ڈائری اسی کی ہے، اور ذہنی طور پر اس کی حالت ایسی ہی تھی، مگر یہ بات مانی نہیں گئی اور انشورنس کمپنی سے 1 کروڑ وصول کرنے کی کوشش ناکام رہی۔ اسے اچھی طرح معلوم ہوگا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج تھا؟ پھر وہ 7 سال ایک مظلوم، بے کس اور مالی مشکلات کا شکار بیوہ کا رول نبھاتی رہی۔ یہ دنیا کو یقین دلانے کے لیے ضروری تھا، ایک اچھے اور خوشحال مستقبل کے لیے بھی۔ شوہر سے اس کا رابطہ ہوگا، مگر وہ پیسے بھیجتا رہتا یا بیوہ ٹھاٹھ سے رہتی تو شکوک پیدا ہو جاتے، بلکہ شکوک کی تصدیق ہو جاتی۔ وہ صبر سے سختی کے دن گزارتی رہی۔ اس کا نقصان صرف ایک ہوا، اس کا چھوٹا بیٹا غلط راستے پر چل پڑا۔ مال حرام کا کچھ نقصان تو ہونا ہی تھا۔ اس نے پڑھنا چھوڑ دیا، باپ کی نگرانی نہ تھی، ماں اسے کنٹرول نہیں کر سکی، اور اس نے غلط صحبت اختیار کر لی اور پھر جرائم کی راہ پر چل کر لاپتہ ہو گیا۔ بیوہ کو 7 سال بعد صبر کا پھل ملا۔ اس نے تمہاری کمپنی سے 1 کروڑ وصول کر لیے۔ شوہر بھی بڑی جانفشانی سے محنت کر رہا تھا۔ اس نے رسک بھی بہت لیے۔ سیما جیسی عورت کی خدمات حاصل کر کے اس نے خوب دولت اکٹھی کی۔ اسے معلوم ہوگا کہ دولت کا رنگ کوئی نہیں ہوتا، نہ سیاہ نہ سفید۔ وہ صرف ایک طاقت ہوتی ہے جس کی راہ میں نہ قانون حائل ہو سکتا ہے
اور نہ کوئی بین الاقوامی جغرافیائی سرحد۔ ترقی یافتہ ممالک بھی راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں کہ تشریف لائیے، سرمایہ کاری فرمائیے اور شہریت لے لی جائے۔ آدمی پرانے ماضی کو دفنا سکتا ہے اور نیا مستقبل کسی نام اور نسب، رشتے یا عقیدے کے بغیر شروع کر سکتا ہے۔ یہ تو ہوئی میاں بیوی کی کارگزاری۔ میں اس امکان کو بھی پیش نظر رکھتا ہوں کہ نور چشم سلطان وحید مراد نے چوریاں پریکٹس کے لیے کی ہوں گی۔ بعد میں اس نے ایک ڈاکہ ڈالا۔ ڈاکے تو شاید بہت ڈالے ہوں گے۔ ایک کا ریکارڈ ہے جس میں وہ پکڑا گیا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈکیتی کی رقم یا سارا مال غنیمت کہیں محفوظ ہو اور جیل سے نکل کے وہ سیدھا وہیں جائے اور پھر مال سمیٹے اور ابا کی خدمت میں پیش کر دے کہ یہ ہے میری کمائی؟ تاہم یہ مفروضہ ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ماں باپ کو بچوں کے مستقبل کی کوئی فکر نہیں تھی اور سلطان مراد نے یہاں اپنا مستقبل طاری کر لیا تھا۔ دوسرا بڑا لڑکا بگڑا تو نہیں تھا، مگر شادی کے سوا اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ شادی بھی اس نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف کی تھی، اور اب الگ ہی رہتا ہے، ماں کے ساتھ تو کوئی نہیں رہتا۔ فاروقی نے کہا۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ چلو اب ابا مرحوم سب ٹھیک کر لیں گے۔ وہ خود جس شخص کے پاسپورٹ پر زندہ ہے، اسی کو دنیا سے رخصت ہوئے 11 برس ہو گئے ہیں۔ اس نے بیوی بچوں کے لیے بھی نئے ناموں سے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ حاصل کر لیے ہوں گے، اور کسی دن وہ سب ماضی سے مستقبل کی جانب فلائی کر جائیں گے، کسی بھی جہاز میں جو کینیڈا، آسٹریلیا جیسے منزل کی جانب پرواز کر رہا ہوگا۔ امجد فاروقی نے سر ہلایا۔ لیکن ابھی تک وہ بیوہ بیوی ریحانہ تو بڑی خاموشی سے اپنی تنہا زندگی جی رہی ہے، اور جب وحید مراد یا نظام الدین کے پاس ایک نئی مرسڈیز ہے تو وہ پرانی کرولا کی خاطر یہ سارا تردد کیوں کرے گا؟ میں نے کہا، یہ ایک حیوانی چپلت ہے کہ پیسے کی خاطر کوئی ان سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ خون کے رشتے اتنی آسانی سے بھلائے نہیں جا سکتے۔ بیٹوں کے لیے باپ سے زیادہ ماں اہم ہوگی۔ وحید مراد کی عمر 50 سے اوپر ہے۔ اگلے 10-20 برسوں میں وہ بوڑھا ہونے لگے گا، پھر کوئی سیما ساتھ نہیں دے گی، یہی بیوی اور بچے سہارا ہوں گے۔ وحید مراد بھی یہ بات جانتا ہوگا۔ کیا تم اس عورت سے ملے ہو، ریحانہ سے؟ ابھی تک اس کی نگرانی ہو رہی تھی۔ کیا تم نے پولیس کو بھی شامل کر لیا تفتیش میں؟ میں نے کہا، نہیں، کچھ مخبر کے کام کر رہے تھے، باقی میرے تعلقات کام آئے۔ فون ٹیپ ہوتا رہا، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا، ہوگا بھی نہیں۔ ماں نے ایک بیٹے کو جیل سے نکالنے پر 10-20 لاکھ اڑا دیے، باقی دوسرے کو دے دے گی۔ خیر، یہ بتاؤ ریحانہ سے 1 کروڑ واپس کیسے وصول ہوں گے؟ میں نے کہا، دیکھو، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وحید مراد مل گیا، یعنی اس کا زندہ ہونا ثابت ہو گیا۔ مگر وہ ہے کہاں؟ اس کے بہت سے سراغ مل گئے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ پھر زیر دام آئے گا۔ وہ بیٹے سے ملے گا یا بیوی سے رابطہ کرے گا۔ یہ نہ ہوا تو سیما کا پتہ چل جائے گا، سیما مل گئی تو وہ بھی ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ کب؟ جیسے جیسے وقت گزرے گا 1 کروڑ کی واپسی کے امکانات کم ہوتے جائیں گے۔ وہ باہر نکل گیا سب کے ساتھ تو پھر کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ میں نے کہا، کیا وحید مراد کے خلاف کوئی FIR کاٹی گئی تھی؟ نہیں، اس نے نوازش علی کو سامنے رکھا تھا اور برا وقت آنے سے پہلے ہی نکل گیا تھا۔ میری معلومات کے مطابق اس پر کوئی کیس نہیں تھا۔ ایک بھی رپورٹ وحید مراد کے خلاف نہیں لکھوائی گئی تھی۔ جو FIR بعد میں درج ہوئیں، ان میں کمپنی کے دونوں ڈائریکٹرز کو فریق بنایا گیا تھا۔ وصول کچھ نہیں ہوا، کمپنی دیوالیہ قرار دی گئی، اور جو پکڑا گیا تھا اس نے سزا کاٹ لی۔ کیس فائل کلوز۔ فاروقی کا رنگ اڑ گیا۔ یار، ایسی باتیں مت کرو۔ وحید مراد نے فراڈ کیا تھا، خودکشی کا ناٹک رچا کے۔ میں نے ہنس کے کہا، امجد فاروقی صاحب، خودکشی تو یقیناً جرم ہے، مگر خودکشی کا ناٹک کیسے جرم ہے؟ کس قانون کے تحت؟ اس نے جو تحریر چھوڑی تھی، کیا وہ دستاویزی ثبوت نہیں ہے اس کی دھوکہ دہی ثابت کرنے کے لیے؟ میں نے کہا، کہاں ہے وہ تحریر؟ 8 سال بعد
پولیس کے مال خانے میں کچھ نہیں ہوگا، وہ فائل تک نہیں ملے گی، اور فرض کرو مل جائے تو وہ کہے گا کہ یہ میری تحریر ہی نہیں۔ اس کی بیوی گواہی دے چکی ہے کہ تحریر اسی کی ہے۔ میں نے کہا اس کی بیوی کوئی ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ نہیں تھی، تم کیسے ثابت کرو گے کہ میاں بیوی آپس میں ملے ہوئے تھے اور یہ انشورنس کمپنی سے رقم ایٹھنے کی سازش تھی؟ اس کا چہرہ مایوسی سے لٹک گیا۔ تمہاری باتوں سے تو یوں لگتا ہے جیسے تم ان کے وکیل ہو۔ میں نے کہا فاروقی صاحب، جنگ ہو تو ہمیشہ دشمن کے دماغ سے سوچنا چاہیے۔ اگر تم وحید مراد یا ریحانہ کے وکیل ہوتے تو عدالت میں انہیں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کیا دلائل دیتے؟ مجھے تو تمہاری رقم وصول ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تم کیوں جھک مار رہے ہو؟ وہ تلخی سے بولا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری، وحید مراد کو تلاش کرنے کی ذمہ داری میں نے قبول کی تھی، اسے میں نے تلاش کر لیا ہے اور کسی دن تمہارے سامنے لا کے بھی کھڑا کر دوں گا۔ اس سے یا اس کی بیوی سے تم کتنا وصول کر سکتے ہو یہ تمہارا کام ہے۔ ایگریمنٹ کے مطابق مجھے بھی میرا حصہ دے دینا، کچھ نہ ملے تو کوئی بات نہیں، میں سمجھ لوں گا کہ میں نے جوا کھیلا تھا اور پانسا میرے حق میں نہیں پلٹا۔ وہ الو کا پٹھا ایسا نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا کون، تمہارا چیئرمین؟ نہیں فاروقی صاحب، وہ اتنا بیوقوف نہیں ہو سکتا، وہ ایسے ہی تو اتنی بڑی انشورنس کمپنی کا چیئرمین نہیں بن گیا، اس نے قانونی ماہرین سے رائے ضرور لی ہوگی۔ کیا اس کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا؟ میں نے کہا کیس تو بہت سے بنتے ہیں۔ اس نے بیوی کے ساتھ مل کر ایک مجرمانہ سازش کی اور تمہاری کمپنی کو ٹھگ لیا۔ تم ریحانہ کو ملوث ضرور کر سکتے ہو، اس کی بدنیتی کو حالات کی گواہی سے ثابت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میاں بیوی خالی جیب دکھا دیں گے اور معلوم ہو کہ ان کے اثاثے صفر ہیں تو وہ بھی کچھ عرصہ جیل میں گزار لیں گے۔ اس سے مجھے کیا فائدہ؟ میں نے رازداری سے کہا ایک طریقہ اور بھی ہے، تم اس سے سودا کر لو۔ کیسا سودا؟ اس کے خلاف ایک جرم تو ثابت ہے، وہ ایک ایسا شخص ہے اور ایک ایسے شخص کے پاسپورٹ پر ملک سے باہر جاتا رہا ہے جس کو مرے ہوئے بھی 11 سال ہو گئے ہیں۔ اس کیس میں اسے 7 سال کی جیل بھی ہو سکتی ہے۔ سیما اس کے جرم میں برابر کی شریک ہے، FIA اور امیگریشن والے اسے بھی پکڑ لیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ نکاح کیے بغیر ساتھ رہتے ہیں۔ یہ حدود آرڈیننس کا کیس ہے جس میں دونوں پوری طرح پھنس جائیں گے۔ اب آگے اگر FIA والے ہیروئن کی اسمگلنگ کا چکر چلا دیں تو وہ دونوں مارے گئے۔ اگر وحید مراد کا بیوی بچوں کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ باہر نکل جانے کا کوئی پلان ہے تو وہ ختم۔ پھر وہی بات، انہیں جیل ہو یا پھانسی، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا فائدہ اٹھا سکتے ہو تم، اگر قانونی چکر میں نہ پڑو اور اس جیسے عیار مکار شخص کے ساتھ قانون کا سہارا لے کر کیا نمٹنا؟ اگر کچھ فائدہ اٹھایا تو پولیس اور FIA والے اٹھائیں گے جن کے لیے یہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہے۔ تگڑی اسامی ہے۔ اگر تم میں ہمت و ذہانت ہے تو ایک شارٹ کٹ ہے۔ وہ کنفیوز نظر آنے لگا۔ کیسا شارٹ کٹ؟ میں نے کہا قانون کے لمبے راستے کو چھوڑو، پولیس سے پہلے اسے پکڑ لو اور اس سے دو ٹوک بات کرو کہ بیٹے اب تم مال سمیٹ کے بیوی بچوں کے ساتھ اسی صورت میں باہر جا سکتے ہو جب ہمارا حصہ دے جاؤ۔ پولیس پکڑے گی تو بہت خوار کرے گی، تمہیں دبائے گی اور نچوڑے گی، وہ 2 کروڑ تو نکلوا لیں گے تمہارے، مال بچاؤ گے تو مار بہت کھاؤ گے، تمڑی کے بدلے چمڑی اتار لیں گے، خیر سے پورا خاندان ولایت کے بجائے حوالات اور جیل میں نظر آئے گا۔ آسان راستہ تمہارے لیے شارٹ کٹ ہے کہ یہاں مجھے 1 کروڑ دو اور عزت و آبرو کے ساتھ باہر سدھارو، جیسے ابھی تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ تم خودکشی فرمانے اور نظام الدین کے مرحوم ہونے کے باوجود اس دنیا میں پھر رہے ہو، ایسے ہی آئندہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ ابھی آپس کے اعتماد کی بات ہے، خاموشی سے نکل جاؤ، لیکن ہماری خاموشی کی قیمت دے جاؤ۔ فاروق کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے مسکرا کے کہا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آخر سوال یہ ہے کہ کیا تم یہ سب کر سکو گے؟ فرض کرو میں اس کو پارسل بنا کے تمہارے حوالے کر دوں۔ فاروقی نے میز پر موقع مارا۔
اس کی تو ایسی کی تیسی۔ ویٹر دوڑتا ہوا نمودار ہوا۔ یس سر، کیا چاہیے؟ میرا مطلب ہے کہ بل لاؤ، فاروقی نے کہا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد میں نے مزنگ چنگی کے علاقے میں وہ مکان تلاش کر لیا۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ مایوسی ہوئی۔ وہ بہت عام سا 4 یا 5 محلے پر بنا ہوا مکان تھا جو میرے ذہن میں پہلے سے موجود نقشے سے ذرا بھی مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک کینال کے نہ صحیح کم سے کم 10 محلے کے گھر میں ضرور رہتی ہوگی، اور یہ گھر بھی کسی اچھی اور نئی آبادی میں ہوگا۔ عدم توجہی اس کے در و دیوار سے اور رنگ و روغن سے عیاں تھی۔ کال بیل کام نہیں کر رہی تھی۔ دوبارہ بٹن دبا کے اور انتظار کرنے کے بعد میں نے دروازے کو بجایا۔ دروازہ کھول کے سامنے آنے والی عورت بھی 40 سال کی ہوگی، مگر اپنی عمر سے زیادہ کی نظر آتی تھی۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ تھی کہ وہ ذاتی رکھ رکھاؤ سے بے نیاز تھی۔ اس کے بالوں میں سفیدی جھلک رہی تھی، لیکن اس نے ہیئر کلر سے اسے چھپایا نہیں تھا۔ اس کے چہرے سے تھکن، مایوسی اور افسردگی عیاں تھی، اور ایسے ہی کثر اس نے ڈھیلا ڈھالا بدوضع لباس پہن کے اور سیاہ فریم والا چشمہ لگا کے پوری کر لی تھی۔ میں نے کہا، مجھے ریحانہ سے ملنا تھا، جو وحید مراد کی بیوی تھی۔ وہ چونکی نہیں، مگر اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ جی، میں ہی ریحانہ ہوں، اس کی بیوی نہیں، بیوہ۔ کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ میں نے اس سوال کا جواب سوچ رکھا تھا۔ دیکھیے، کچھ ایسے معاملات ہیں جن پر میں یہاں گلی میں کھڑا رہ کے بات نہیں کر سکتا۔ ان کا تعلق آپ کے بیٹے سلطان سے بھی ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں شک اور خوف نظر آنے لگا۔ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا، ویسے تو میں ایک صحافی ہوں اور وکیل۔ اس نے ناگواری سے نفی میں سر ہلایا۔ میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی، میں نے کہا، پلیز میری بات سن لیں۔ میں آپ کے لیے اچھی خبر لایا ہوں، اور میرا ارادہ ہرگز وہ نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ اگر آپ اخبار پڑھتی ہیں تو میرا نام بھی جانتی ہوں گی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ کیا ہے تمہارا نام؟ قاضی قدوس قریشی قفس قازقستانی۔ جی، میں مذاق نہیں کر رہا۔ زیادہ تر لوگ قدوس قریشی کہتے ہیں، کچھ PBS۔ اس کے تاثرات بدل گئے۔ تو آپ ہیں وہ ذات شریف؟ میں نے کہا، محترمہ، میں واقعی ایک شریف آدمی ہوں، آپ کے کام آ سکتا ہوں، آپ کا کام خراب نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے راستہ دے دیا۔ اچھا، اندر آ جاؤ۔ ایک معمولی سے کمرے میں جسے ڈرائنگ روم کے بجائے بیٹھک کہنا زیادہ مناسب تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ تو یہاں رہتی ہیں آپ؟ یقین نہیں آتا۔ کیوں؟ آپ کے خیال میں مجھے کہاں رہنا چاہیے؟ میں نے کہا، آپ کے شوہر اتنے بڑے بلڈر تھے، پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کو ان کے لائف انشورنس کی اچھی خاصی رقم ملی ہے۔ میرا خیال تھا کہ آپ بہت ٹھاٹ باٹ سے کسی کوٹھی میں رہتی ہوں گی۔ اس نے تلخی سے کہا، پرانے زخموں کو مت چھیڑو۔ دکھ بھی بہت اٹھائے میں نے۔ اس وقت نہ کوئی صحافی آیا تھا نہ وکیل۔ جب میرے حالات سخت تھے، دنیا نے میری زندگی عذاب کر رکھی تھی۔ میں جہاں جاتی تھی میرے پیچھے قرضدار لگے رہتے تھے۔ میں نے ہمدردی سے کہا، یقین کیجئے، مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ آپ واقعی مالی مسائل سے بھی دوچار تھیں۔ واقعی کا کیا مطلب؟ مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا تھا میرے لیے اور بچوں کے لیے؟ صرف قرض، قانونی مسائل، بدنامی، پریشانیاں اور خطرات۔ ساری دنیا میں ایک بھی ہمدرد نہیں تھا میرا۔ جو اپنے تھے وہ بھی غیر ہو گئے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ شوہر نے خودکشی سے پہلے بیوی بچوں کے لیے لاکھوں چھوڑے ہوں گے۔ جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی چھن گیا تھا۔ یہاں تو ایسے بھیڑیے اور شیطان تھے جو قرض کے بدلے میں مجھے کمائی کے لیے کوٹھے پر پہنچا دیتے، میرے بچوں کو خرکاروں کے ہاتھ بھیج دیتے۔ خیر ان باتوں سے اب کیا حاصل؟ تم بتاؤ، کیا اچھی خبر لائے تھے؟ میں نے کہا، خاتون، کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ آپ کے شوہر نے خودکشی کر لی تھی؟ وہ بھڑک اٹھی۔ یہ کیا فضول سوال ہے؟ دنیا جانتی ہے۔ میں نے کہا، ناراض نہ ہوں، میں دنیا کی نہیں آپ کے یقین کی بات کر رہا ہوں۔ 8 سال سے بیوہ ہوں میں، اور تم پوچھ رہے ہو کہ مجھے اپنے بیوہ ہونے کا یقین بھی ہے یا نہیں؟ اس نے برہمی سے کہا۔ میں نے کہا، دیکھیے،
کیا آپ کو 1% امید بھی نہیں؟ کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ زندہ ہو سکتا ہے اور شاید کبھی آ جائے؟ آپ نے اس کی لاش تو نہیں دیکھی تھی نا؟ نہ کسی اور نے؟ جو لوگ نظروں کے سامنے دفن کر دیے جائیں ان کے لیے صبر آ جاتا ہے، مگر گم ہو جانے والوں کا انتظار تو لوگ ساری زندگی کرتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بات کی اچانک اتنی اہمیت کیوں ہو گئی ہے۔ مجھے بہت پہلے یقین آ گیا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ آج 1% بھی شک کا امکان نہیں ہے۔ میں نے کہا، مسز وحید مراد، 1% تو بہت زیادہ ہے۔ ہزاروں لاکھوں میں ایک چانس پر زندگی میں بہت کچھ ہوتا رہتا ہے۔ لاکھوں کی آبادی میں ایک شخص کے نام فرشتہ اجل کا قرعہ نکل آتا ہے تو حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرے کے نام تقدیر بدل دینے والی لاٹری نکل آتی ہے۔ آپ بیوہ نہیں ہیں، وحید مراد زندہ ہے۔ وہ پل کے جھپکائے بغیر مجھے دیکھتی رہی۔ ریحانہ اگر 7-8 سال سے ایک بیوہ رہی تھی تو اس کا رد عمل بڑا فطری تھا۔ بالآخر اس نے خود کلامی کے انداز میں تردید کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ میں نے کہا، یہ حقیقت ہے خاتون، کیا واقعی اس نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ مجھ سے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ وہ بھلا مجھ سے کیوں رابطہ کرے گا، وہ بھی 8 سال بعد؟ اگر میں تمہاری بات مان بھی لوں کہ وہ زندہ ہے، آخر وہ شوہر ہے آپ کا۔ وہ چلا کے بولی، وہ شوہر تھا جب زندہ تھا۔ 8 سال ہو گئے اسے خودکشی کیے ہوئے۔ وہ سمندر میں ڈوب کے مر گیا تھا۔ میرے پاس اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے۔ وہ تو 7 سال سے لاپتہ ہر شخص کے لیے جاری ہو جاتا ہے۔ آپ کو لائف انشورنس کی رقم لینی تھی، اس لیے آپ نے قانون کا سہارا لیا، ورنہ کون لیتا ہے؟ اس نے اٹھ کے ایک گلاس پانی کا پیا اور پھر دوپٹے سے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ دیکھو، یہ تم کیسے جانتے ہو؟ کس نے کہا ہے تم سے؟ اور کیوں یقین کر لیا ہے تم نے ایسی بے بنیاد بات کا؟ میں نے تھوڑا سا وقفہ دے کر کہا، اگر میں سنی سنائی پر یقین کر کے آ جاتا تو مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوتا؟ لیکن میں نے خود دیکھا ہے اسے، میں مل چکا ہوں اس سے۔ وہ نروس ہونے لگی۔ تم نے دیکھا ہے اسے؟ کب اور کہاں؟ میں نے کہا، ایک ہوٹل میں۔ مجھ سے پہلے بھی کسی نے اسے دیکھا تھا، انشورنس کمپنی والوں نے۔ اوہ، وہ گہرا سانس لے کر بولی، اب سمجھی میں۔ انہوں نے چلایا یہ سارا چکر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ لائف انشورنس کی رقم غلطی سے دے دی گئی ہے۔ وہ آدمی تو زندہ ہے نا؟ یہی بات؟ میں نے کہا، بالکل ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ انہیں بہت تکلیف ہوئی ہوگی نا، 1 کروڑ دینے پڑے۔ مگر کیا کسی کو اندازہ ہے کہ 7 سال میں نے کتنی تکلیف اٹھائی تھی، میرے بچوں نے کتنی تکلیف اٹھائی تھی؟ ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے، چھپتے پھرتے تھے لوگوں سے، کوئی نہ کوئی ہمیں پھر تلاش کر لیتا تھا۔ اب میں مرنے والوں کو کیا کہوں؟ کتنے گھر اجاڑے تھے اس نے، کتنے لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی چھین لی تھی، کتنے خواب دکھا کے تعبیر چھین لی تھی۔ ہمیں نہ جانے کس کس کی کیسی کیسی بد دعا لگی۔ وہ خود تو مر گئے، شرم سے ڈوب گئے، ہمارے لیے بے شرمی سے جینے کا عذاب چھوڑ گیا۔ میں نے بچوں کو کیسے پالا یہ میں ہی جانتی ہوں، لیکن باپ کے کیے کی سزا انہوں نے ہمیشہ بھگتی۔ چھوٹا والا سادہ حساس تھا، اس نے پڑھنا چھوڑ دیا، کہتا تھا کہ بچے مجھے ذلیل کرتے ہیں کہ اس کا باپ فراڈیا تھا۔ کیسی کیسی گالیاں کھائی ہیں ہم نے سب کی۔ وہ بات کرتے کرتے رونے لگی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ ہسٹیریا میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میں نے خود اٹھ کے اسے پانی دیا۔ ٹیک اٹ ایزی مسز وحید مراد۔ اس نے گلاس پھینک دیا۔ مت لو میرے سامنے یہ نام، کوئی وحید مراد میرا شوہر نہیں۔ اگر تم ایجنٹ ہو انشورنس کمپنی کے تو چلے جاؤ۔ میں نے کہا، اوکے، آئی ایم سوری، میں چلا جاتا ہوں، لیکن اس سے آپ کے مسائل بڑھ جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا سلطان بھی جیل سے فرار ہو گیا ہے؟ وہ پوری طرح چونکی۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کراچی کے اخبارات کی خبر ہے جو یہاں آپ کی نظر سے نہیں گزری،
لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ جس دن آپ کا بیٹا جیل سے فرار ہوا تھا، اسی دن وحید مراد پھر غائب ہو گیا تھا۔ یہ بھی شک کیا جا رہا ہے کہ بیٹے کو فرار کرانے میں باپ کا ہاتھ تھا۔ اس نے اپنا سر ایسے تھام لیا جیسے اسے چکر آ رہے ہوں۔ پھر اس نے کہا، میں کیسے مان لوں یہ؟ مجھے سب کچھ بتاؤ۔ پھر میں نے اسے کوئی بات نہیں چھپائی اور اس کو سب کچھ بتا دیا۔ صرف ایک بات چھپائی تھی کہ اس کا شوہر کسی عورت کے ساتھ کس نام سے رہتا ہے۔ اسے صدمہ ہوتا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، کیا تم یہی سمجھتے ہو کہ وہ ادھر آئے گا؟ آخر کیوں؟ سلطان کی بات ہوتی تو میں سمجھ جاتی کہ میں اس کی ماں ہوں، مگر میرا شوہر جو 8 سال پہلے مجھے چھوڑ گیا تھا، اسے کیا ضرورت ہے کہ پھر مجھ سے رابطہ کرے؟ اور اگر سلطان کو اس نے جیل سے فرار کروایا تو کیوں؟ نکالنا تھا تو باعزت طریقے سے نکالتا، بے گناہ ثابت کر کے۔ میں نے کہا، حقیقت کیا ہے اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا، لیکن خاتون، پولیس کا اور انشورنس کمپنی کا ایک نظریہ ہے کہ یہ سب ایک فیملی ڈرامہ تھا اور اس میں آپ بھی شامل تھیں۔ وہ کیسے؟ وہ مجھے بے وقوفوں کی طرح دیکھنے لگی۔ میں نے اسے بتا دیا، میں نے کوئی فراڈ نہیں کیا۔ وہ برہمی سے بولی، انشورنس کمپنی والے ایسا سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے رہیں، میں نے قانونی طور پر اپنا حق حاصل کیا تھا۔ وہ رقم کیسے واپس مانگ سکتے ہیں؟ اور رقم اب ہے بھی کہاں؟ اگر آپ کو بتانا پڑے کہ رقم کہاں گئی؟ وہ بولی، ہاں میں بتا سکتی ہوں۔ 50 لاکھ تو جو بڑے بیٹے کے لیے تھے وہ میں نے اسے دے دیے۔ اس نے اپنے لیے کراچی میں ایک مکان خرید لیا ہے اور آپ کو اکیلا چھوڑ گیا ہے اس گھر میں۔ میں خود نہیں گئی اس کے ساتھ، وہ نظر چرا کے بولی، اس کا تو بزنس ہے وہاں، باقی آدھے میں نے سلطان کے لیے رکھے تھے، اس میں سے 10 لاکھ میں نے بہت بڑے وکیل کو دیے ہیں۔ پھر یہ کیسی بے وقوفی کی اس نے؟ وہ جیل سے فرار کیوں ہوا؟ میں نے کہا، اس کی ملاقات آپ سے کب ہوئی تھی؟ ابھی 2 ہفتے پہلے، 16 دن پہلے۔ میں اسے یہ بتانے گئی تھی کہ خواجہ صاحب کی خدمات میں نے حاصل کر لیے ہیں، اور اس وقت سلطان نے اپنے باپ کی تو کوئی بات ہی نہیں کی تھی کہ وہ اسے جیل سے نکالنے کے لیے فرار کرانا چاہتا ہے۔ میں نے ایک وقفے کے دوران میں اس سے کہا، خاتون، آپ کی قربانیوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ بیٹوں کو بڑا کرنے کے لیے آپ کی جدوجہد واقعی بہت سخت تھی۔ شوہر نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر جو اس کی وجہ سے آپ کو ملا وہ بھی آپ نے بیٹوں کو دے دیا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ مجھے کیا کرنا تھا؟ میں نے کہا، کیوں؟ زندگی کے سکھ آرام پر آپ کا کوئی حق نہیں تھا؟ یہ تو ذمہ داری تھی جوان بیٹوں کی۔ اب ان کی باری تھی کہ وہ دکھ اٹھائیں اور آپ کی زندگی کو آسان بنائیں۔ ایک بیوی کو ساتھ لے کر نکل گیا اور دوسرا تباہی کے راستے پر چل پڑا ہے، اور پتہ نہیں کہاں ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور ایک آپ ہیں، 1 کروڑ پتی سمجھی جانے والی عورت کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تم ابھی نہیں سمجھ سکتے، مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں اور ایسا ہی کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وحید مراد اگر آپ سے رابطہ کرے اور یہاں آئے تو آپ مجھے بتائیں گی۔ کیوں آئے گا وہ یہاں؟ یہ میں برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ میں اس کی بیوہ ہی ٹھیک ہوں، میں اس سے گولی مار دوں گی۔ بات صرف کہنے کی تھی، مگر اس کے الفاظ میں نفرت کا جو زہریلا سمندر موجزن تھا وہ اس کے عزائم کی عکاسی کرتا تھا۔ میں نے سر ہلا کے کہا، آپ یہ میرا کارڈ رکھ لیں۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو تلاش کر لوں گی، آپ اتنے غیر معروف تو نہیں ہیں۔ اس عورت نے میرے اعتماد کو متزلزل کر دیا تھا۔ میں اب پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جسے میں فیملی ڈرامہ سمجھتا تھا وہ میری خام خیالی تھی۔ حالات کی گواہی کچھ اور تھی، حقائق مختلف نظر آتے تھے۔ ابھی تک میں حتمی فیصلہ صادر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ وحید مراد، اس کی بیوی اور بیٹا سب شریک جرم تھے۔ نہ ان کے درمیان کوئی جذباتی رشتہ محسوس ہوتا تھا اور نہ مالی مفادات کا تعلق۔ اگر اس معاملے میں ایک غیر متوقع پیش رفت نہ ہوتی تو شاید میں اس کی پراسرار
और नाकाबिल फहम भूल भुलैयों से निकल आने को तरजीह देता। मगर एक दिन अचानक मुझे कराची से इस प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन मौसूल हुआ जो सीमा निज़ाम के नाज़माबाद वाले घर की फ़रोख्त का ज़िम्मेदार था। मेरे हेलो के जवाब में उसने कहा, कुद्दूस कुरैशी साहब, मैं कराची से अशरफ बोल रहा हूँ, प्राइम प्रॉपर्टी। मुझे एक उम्मीद की रोशनी महसूस हुई। जी फरमाइए, कुछ बात बनी? उसने कहा, सीमा का फ़ोन आया था अभी कुछ देर पहले। मैंने कहा, अच्छा, कहाँ से? ये तो उसने नहीं बताया कि वो खुद कहाँ हैं। मेरे पूछने के बावजूद मैंने कह दिया कि बीबी, ऐसे तो तुम्हारा मकान कभी फ़रोख्त नहीं होगा, ख़रीदार मुतमईन नहीं है। फिर क्या वो मिलने पर राज़ी है? नहीं जनाब, वो तो खफा हो गई कि तुम कैसे प्रॉपर्टी डीलर हो। पाकिस्तान में तो ब्रोकर सब कुछ कर लेते हैं, कायदे आज़म के मज़ार और मीनार पाकिस्तान तक बेचते हैं। शायद तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दे के गलती की मैंने कहा कि सीमा, अगर मैं इस किस्म का ब्रोकर होता तो कब का तुम्हारे मकान को ठिकाने लगा के रकम भी ख़त्म कर जाता। अब तुम खुद करो ये, या किसी और से कराओ ये काम, मैं इस मामले में नहीं पड़ूंगा। एक ख़रीदार सिर्फ एक दिन के नोटिस पर लाहौर से कराची आके अदायगी कर सकता है, मगर वो तुमसे मिलना चाहता है। कम से कम ये इत्मीनान चाहता है कि तुम्हारा पता ठिकाना मालूम हो, तुम जिंदा भी हो या नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन फ़र्ज़ करें इसने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को दे दी। इतनी बेवकूफ़ नहीं है वो, और पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को गायबाना तौर पर तो नहीं दी जा सकती। इसके लिए भी सामने तो आना ही पड़ेगा इसे। इसकी खामोशी से मुझे लगता है कि वो आएगी, किसी दिन अचानक आ जाएगी। अगर वो आ जाए तो आप कुछ मत करें, बस मुझे एक फ़ोन कर दें। ग्राहक तो यकीनन और भी होंगे, मगर मैं आपको मुँह मांगी कीमत दूंगा और एक दिन में शर्त याद आएगी मेरी जिम्मेदारी। फ़ोन बंद करने के बाद मैंने अपने राब्तों की फहरिस्त पर नज़र दौड़ाई और टेलीफोन डिपार्टमेंट के एक जनरल मैनेजर से रिजू करने का फ़ैसला किया। एक बार अपनी प्रमोशन के मामले में होने वाली धांधली के खिलाफ इसने मुझे अंदर की बहुत सी सनसनीखेज़ मालूमात फराहम की थी। जब ये स्टोरी शाया हुई तो ऊपर तक खासी हलचल हुई और बिलाखिर इसकी प्रमोशन भी हो गई। इसके लिए वो मेरा शुक्रगुजार था। इसने मुझे देख के बड़ी मसरत का इजहार किया। काजी कुद्दूस कुरैशी, कफ़स काज़किस्तानी, फरमाइए, कैसे ज़हमत की, मगर पहले बताइए कि क्या लेंगे, चाय, कॉफ़ी या ठंडा? मैंने कॉफ़ी को तरजीह दी। एक काम है जो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं, आप हुक्म करें, मुश्किल काम भी आसान हो सकते हैं। मैंने इसे अशरफ का फ़ोन नंबर दिया। ये कराची का एक प्रॉपर्टी डीलर है। अभी 1-2 घंटे पहले इसने मुझे फ़ोन किया था। वो दोस्त है मेरा। किसी ने इसे फ़ोन पर धमकी दी है। क्या इसने कंप्लेंट की? नहीं, वो लंबे चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। आप कराची के इस फ़ोन पर सुबह से होने वाली हर कॉल का नंबर ट्रेस करें और मुझे बता दें। नो प्रॉब्लम। इसने फ़ोन उठा के अपने पीए को तलब किया। मैंने कहा कि फ़ोन नंबर हो तो एड्रेस भी मालूम किया जा सकता है। यस, वो तो हर बिल पर होता है, अभी मालूम हो जाएगा। इसने पीए को ज़रूरी हिदायत दी और मेरे कॉफ़ी ख़त्म करने से पहले मेरे सामने 3 फ़ोन नंबरों की एक फहरिस्त आ गई। इनके सामने लिखे हुए सारे पते कराची के देखकर मुझे हैरानी हुई। इसका मतलब यह है कि वो चालाक औरत कराची में ही मौजूद थी, मगर सामने आने से कतरा रही थी। अचानक मेरे हाथ में उलझी हुई डोर का वो सिरा आ गया था जो सबसे अहम था। अगर मैंने सीमा को तलाश कर लिया तो वही इत्मीनान खुद ब खुद मिल जाएगा। मैंने ये खुशखबरी अमजद फारूकी को सुनाने के लिए उसके घर फ़ोन किया तो घंटी बजती रही। वो घर पर मौजूद नहीं था। मेरे पास इसके ऑफिस का बराह रास्त नंबर तो नहीं था, मगर BBIC के एक्सचेंज का नंबर तलाश करना कोई मसला न था। अगर वो चेयरमैन के साथ काम करता था तो यकीनन हेड ऑफिस में ही होगा, लेकिन ऑपरेटर ने माजरत की कि इस नाम के कोई डिप्टी जनरल मैनेजर इस कंपनी में नहीं है। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं इन्हें ज़ाती तौर पर जानता हूँ, कई बार मिल चुका हूँ इनसे। मुमकिन है कि वो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी हो सर। कैसी बातें कर रही हो तुम? बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी कोई और भी है? हाँ, मैं ऑफिस जाके भी नहीं मिला
اور فون پر بھی آفس میں بات نہیں ہوئی کبھی۔ آئی ایم سوری۔ میں نے کہا، ایک منٹ، کیا میں چیئرمین صاحب سے مل سکتا ہوں؟ وہ میٹنگ میں ہیں اس وقت، آپ کو اپائنٹمنٹ لینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں میرا نام بتا دیں، ٹائم وہ بتا دیں گے۔ میں نے کہا اور چند منٹ انتظار کرتا رہا۔ حسب توقع مجھے دوپہر کے بعد بلا لیا گیا۔ میری حیرانی پہلے پریشانی اور پھر خود سے ناراضگی میں بدل گئی تھی۔ آخر صورت دیکھ کر میں نے کیسے یقین کر لیا کہ وہ امجد فاروقی ہے اور BBIC کا ڈپٹی جنرل مینیجر بھی۔ وہ معزز اور ذمہ دار نظر آتا تھا، کپڑے بھی اچھے پہنتا تھا اور باتیں بھی یقین کے ساتھ کر لیتا تھا۔ اس کی بدحواسی کو عمر اور پریشان حالی کو حالات سے منسوب کیا جا سکتا تھا۔ کوئی وجہ نہ تھی کہ میں اس پر شک کرتا اور کہتا کہ شناختی دستاویزات سے خود کو ڈپٹی جنرل مینیجر BBIC ثابت کرو۔ شک کی اب کوئی بات ہی نہیں رہی تھی۔ اگر اس نے نام پتہ غلط بتایا تھا تو باقی باتیں بھی غلط بتائی ہوں گی۔ مجھے اس سے زیادہ اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ میں بلا وجہ کس چکر میں پڑ گیا؟ اتنا بڑا جھوٹ آخر اس نے کس لیے بولا؟ خیر، پتہ چل جائے گا۔ اس کے گھر کا فون نمبر میرے پاس ہے، پتہ بھی مل ہی جائے گا۔ BBCI کا چیئرمین میری بات سن کے دنگ رہ گیا۔ وہ ایک انتہائی سنجیدہ مزاج اور بردبار آدمی تھا، ہر لحاظ سے بہت بڑی انشورنس کمپنی کا پلر کہلائے جانے کے لائق۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم نے وحید مراد کی بیوہ کو گزشتہ سال عدالت کی تصدیق کے بعد 1 کروڑ ادا کیے تھے۔ وحید مراد کے بارے میں باقی سٹوری بھی درست ہے۔ وہ کروڑوں کا غبن کر کے بھاگ گیا تھا اور اس کے پارٹنر نوازش علی کو جیل کاٹنی پڑی تھی، لیکن وہ زندہ ہے۔ اس بارے میں ابھی تک ہمارے پاس کوئی رپورٹ نہیں، نہ ہم اسے تلاش کر رہے ہیں۔ اگر اب آپ کو پتہ چلے کہ وہ زندہ ہے پھر ہم پولیس کے ذریعے تلاش کرائیں گے، اخبارات میں اس کی تصویر دیں گے، پوسٹرز بھی لگوا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے پوری کارروائی قانون کے مطابق ہوگی، عدالت کی اجازت سے۔ مجھے مزید شرمندگی ہوئی۔ اس کے بعد پھر دیکھیں گے رقم کی واپسی کے لیے کیا قانونی طریقہ کار ہے، کتنا واپس وصول کیا جا سکتا ہے اور کیسے، اور اس میں کتنا وقت صرف ہو گیا اور کتنی توانائی، کتنا پیسہ عدالتی نظام میں لگے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت منافع بخش کام ہوگا۔ زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ ہمیں کچھ نہ ملے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ کیا یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ گزشتہ 8 برسوں میں امجد فاروقی نام کا کوئی شخص اس کمپنی میں تھا، کسی نچلے عہدے پر، یا کوئی انشورنس ایجنٹ؟ اس نے گھڑی دیکھی۔ ایڈمن سیکشن کے پاس پرسنل ریکارڈ ضرور ہوگا، آپ کل آ جائیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے باہر نکل آیا۔ ایک سوال اب مستقل میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ آخر وہ کون تھا اور اس نے مجھے کیوں استعمال کیا؟ امجد فاروقی تک پہنچنے کا شارٹ کٹ اس کا فون نمبر تھا جس پر میں اس سے بات کرتا رہتا تھا۔ میں نے فون سے پتہ تلاش کیا اور وہاں پہنچ گیا۔ وہ صدر بازار کی پچھلی گلیوں میں ایک چھوٹا سا مکان تھا، لیکن وہاں تالا پڑا ہوا تھا۔ میں نے ارد گرد کے لوگوں سے معلوم کیا تو ایک بات کی تصدیق ہو گئی۔ میرے بیان کردہ خلیے کا ایک شخص وہاں رہتا تھا، مگر اس نے یہ مکان حال ہی میں کرائے پر لیا تھا اور اس کا نام امجد فاروقی نہیں، قدیر الدین تھا۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔ اسے محلے میں بھی بہت کم دیکھا جاتا تھا۔ وہ کب باہر جاتا تھا اور کب لوٹتا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر اسی محلے میں مجھے قدیر الدین کا مالک مکان مل گیا۔ اس نے بتایا کہ قدیر نے یہ مکان 1 ماہ پہلے کرائے پر لیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ ریلوے کے محکمے میں ہے اور اس کی تبدیلی کراچی سے لاہور کر دی گئی تھی۔ مکان مل جانے کے بعد وہ کسی روز چھٹی لے کر جائے گا اور اپنے بیوی بچوں کو لے آئے گا۔ مالک مکان کے خیال میں وہ شریف لیکن کچھ پریشان حال اور مخبوط الخواص آدمی تھا۔ ایسی صورت حالات کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب مجھے یوں لگتا تھا جیسے امجد فاروقی یا قدیر الدین کے آفس اور گھر پہنچ کے میں نے اسے ہمیشہ کے لیے گنوا دیا ہے۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوگا کہ میں اس کی تلاش میں آفس اور گھر پہنچ گیا تھا، وہ غائب ہو جائے گا۔
بے وقوفی کی ابتدا اس نے کی تھی۔ اس نے کیسے فرض کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی اس کے آفس نہیں جاؤں گا اور اس سے میرا رابطہ ہمیشہ گھر کے فون پر رہے گا۔ بے وقوفی کی انتہا میں نے کی تھی اور اب یہ سوال سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا کہ آخر وہ کون تھا۔ رات تک میں تقریباً فیصلہ کر چکا تھا کہ خود کو اس معاملے سے الگ کر لوں گا۔ ایک تجسس مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں تہہ تک پہنچ کے حقیقت معلوم کروں، ورنہ میرے لیے یہ ایک لا حاصل تحت سر بن گیا تھا۔